السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ماہانہ 30,000 روپے کمانا کیوں ضروری ہے۔ اس کو ہم ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے رعایا میں اعلان کیا کہ 1 ماہ تک جو کوئی ہمارے خزانے سے جو لینا چاہے وہ لے لے۔ اناج چاہیے اناج لے لے، برتن چاہیے برتن لے لے، سونا چاہیے سونا لے لے، کپڑے چاہیے کپڑے لے لے، چاندی چاہیے چاندی لے لے، جس کو جو بھی ضرورت ہو وہ لے لے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس اعلان کے بعد دوسرے دن ایک لمبی قطار لگی لوگوں کی سامان لینے کے لیے، اور لوگ نہ دھوپ دیکھ رہے ہیں نہ چھاؤ، نہ آؤ دیکھ رہے ہیں نہ تاؤ، بلکہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور سب اس فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنے گزارے کا سامان اپنے پاس جمع کر لوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بے فکری میں ہے اور سستی اور کاہلی سے مجبور ہے اور محنت و مشقت سے دور بھاگنے والے ہیں۔ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا دھوپ میں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے، 1 مہینے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہی کہتے 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے سستی کاہلی میں اور بے فکری میں وقت گزارا تھا، وہ ان لوگوں کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوئے جنہوں نے محنت مشقت کے ساتھ اپنے پاس کچھ جمع کیا تھا۔ اب بعض لوگ تو بھیک مانگنے لگ گئے ان سے کہ ہمیں کچھ بھیک میں دے دو ہمارے گزارے کے لیے۔ کچھ لوگ ان لوگوں کے یہاں کام کرنے لگے اور اپنے گزارے کا سامان ان سے لینے لگے۔ کچھ لوگ قرض لینے لگے، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس تو گزارے کے لیے سامان ہی نہیں ہے تو ہم خودکشی کرتے ہیں، انہوں نے خودکشی کر لی۔ یہی حال ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت اور مشقت کے وقت محنت اور مشقت نہیں کرتے، اور بعد میں کسی نہ کسی سے قرض مانگتے ہیں، کسی نہ کسی سے بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، یا کسی کے یہاں کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا پھر آخر میں جب ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ بھوکا مرے، کوئی ماں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ بھیک مانگے، کوئی ماں یہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ قرض میں زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ جملہ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث کے مفہوم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ماں کی رحم دلی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے کہ میرا بندہ بھیک مانگے، میرا بندہ بھوکا رہے، میرا بندہ قرض کی زندگی گزارے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ پیر کان ناک دل دماغ یہ سب چیزیں دی ہے تاکہ ہم ان کو استعمال کریں اور اپنی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ 30,000 روپے کیوں کمانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو دودھ لیتے ہیں۔ 1 لیٹر اگر کوئی روزانہ دودھ لیتا ہے تو اس کو 1500 سے 2,000 روپے تک کا خرچہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم لائٹ بل اور گیس کو ملا کر 2,000 روپے اگر شمار کرتے ہیں تو یہ 4,000 روپے بن گئے۔ اس کے بعد ہمارے موبائل کے جو ریچارج ہے گھر والوں کے تمام، وہ تقریباً 2,000 تک جاتے ہیں، 6,000 روپے ہوئے۔ اس کے بعد جو ہماری گاڑی ہے اس کے پیٹرول اور مینٹیننس کے ساتھ 2,000 روپے ہم کو ماہانہ لگتے ہیں، یہ 8,000 روپے ہوئے۔ اس کے بعد ہم دواخانے میں جاتے ہیں اور دواخانے میں جا کر علاج وغیرہ کر کے دوائی لیتے ہیں تو اس کے لیے 2,000 لگتے ہیں، تو یہ تقریباً 10,000 روپے ہوئے۔ اس کے بعد 6 سے 7,000 روپے ہر ماہ کرانے کے لیے لگتے ہیں، اور 3,000 روپے اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا ہم بکرے کا گوشت بھی منگا لیں 2-3 مرتبہ میں، 3,000 روپے اس کے لیے لگتے ہیں، تو یہ تقریباً 20,000 روپے ہوئے۔ اب اس کے بعد ہمارے جوتے چپل کپڑے اور ہمارے بال کٹوانا ہو، یا ہمارے کوئی ڈاکومنٹ کو درست کرنا ہو، یا ہمارے جو روزانہ کے مینٹیننس کا خرچہ ہے وہ 10,000 ہم پکڑے ماہانہ، تو یہ 30,000 روپے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا، تو یہ 30,000 روپے کمانا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کی خواہش ہے بڑی ہے، ضروریات زیادہ ہے تو وہ زیادہ کمائے، اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اور زیادہ کمائے، اور اگر کوئی بال بچے والا ہے تو اس کو تو اس حساب سے پیسے کمانا چاہیے، اور اگر کوئی کرائے کے مکان سے رہتا ہے تو اس حساب سے اس کو پیسے کمانا چاہیے۔ ملک جس طرح ترقی کر رہا ہے اسی طریقے سے مہنگائی بھی ترقی کر رہی ہے، مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے اس دور میں اپنے لیے انتظام کریں۔
اگر ہم نے آج اپنے لیے یہ انتظام نہیں کیا اور اپنے لیے پیسے نہیں کمائے، اپنے گھر والوں کے لیے پیسے نہیں کمائے، کل ہم کو بھی کسی نہ کسی سے قرض لینا ہوگا، یا کسی کے یہاں پر کام کرنا ہوگا، یا کسی سے بھیک مانگنا ہوگی، یا پھر ہم حرام کمانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر ہم جب اپنی زندگی سے پریشان ہو جائیں گے اور کوئی صورت ہمارے سامنے نہ ہوگی تو ہم خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارا ایمان کمزور ہوا تو اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم مرتد بھی بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کئی لاکھ لوگ پچھلے کئی سالوں میں مرتد ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ان میں سے بعض تو وہ ہے جو بے دینی کی وجہ سے مرتد ہوئے، بعض وہ ہے جو سوشل میڈیا کی جو باتیں ہیں ان میں آ کر مرتد ہوئے، بعض اس میں سے وہ ہے جو پیسوں کی وجہ سے مرتد ہوئے کہ ان کو پیسے کا لالچ دیا گیا اور مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، اس لیے وہ مرتد ہوئے۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر سے بھی پناہ مانگی ہے اور قرض کے بوجھ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے دعا میں پناہ مانگیں۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا محمد الیاس۔